Assalamu alaikum future doctors. I'm Dr. Mariam Dildar and welcome back to my YouTube channel. तो जिन्होंने भी MD-Kit रिपीट करने का डिसीजन लिया है या जिन्होंने भी MD-Kit को छोड़कर जो है वो दूसरी फील्ड में जाने का इरादा किया है, तो जस्ट मेक श्योर और इस बात का यकीन रखें कि जो भी आपने फ़ैसला किया है दरअसल ये अल्लाह ही की मर्ज़ी से है, और जो उसकी मर्ज़ी से होता है वो उस बंदे के लिए कभी भी गलत साबित नहीं होता। चाहे आपको अभी अपने इरादे में डाउट ज़रूर हो, लेकिन इस बात पे पुख्ता यकीन करके आगे बढ़ें कि आपके अल्लाह ने आपके लिए ज़रूर बेहतरीन सोचा होगा। और अगर आपको वो खैर और भलाई अभी इस बात में, इस फ़ैसले में नज़र नहीं आ रही, तो यकीन जानें आगे चल के आपको ये भलाई ज़रूर नज़र आएगी और आप फ़ख्र करेंगे और शुक्र करेंगे अल्लाह का इस फ़ैसले के होने का। तो अब जिन्होंने भी MD-Kit रिपीट करने का सोचा है, सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग सबसे पहले तो ये बात क्लियर करें कि आपको इस दुख से, इस ज़ख़म से कैसे बाहर आना है। अब पहली बात कि जो भी इस वीडियो में एक एक्टिविटी के थ्रू मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी किस तरीके से आप लोग इस दुख को ओवरकम कर सकते हैं और इससे बाहर आकर स्टूडेंट बनेंगे आप। तो सबसे पहली बात कि ये टिप्स मैं आपको क्यों दे सकती हूँ। आप कहेंगे कि आप तो एक MBBS डॉक्टर हैं, आप हमारे दुख को नहीं समझ सकते। यस, टुडे आई एम MBBS डॉक्टर, बट अगर हम 4 साल पीछे जाएं तो यस, आई वॉज इन सेम सिचुएशन दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ। आई वॉज ऑल्सो इम्प्रूवर, MD-Kit रिपीटर, बट दैट डजंट मेक्स एनी सेंस कि आज उसका कोई वजूद भी बाकी नहीं है कि आज सब लोग मुझे एक डॉक्टर से जानते हैं, ना कि एक MD-Kit इम्प्रूवर से। आज तक मैंने आपको जितनी भी बातें या प्रैक्टिकल टिप्स दी हैं, दैट वाज नॉट ऑल थ्योरेटिकल, ये सिर्फ किताबी बातें, दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो मैंने फेस किया और जो मैंने एक्सपीरियंस की चीज़ें। सो आज भी जो भी एक्टिविटी होगी, दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ माई लाइफ दैट आई वॉज एक्सपीरियंस थ्रू आउट इट। So how I overcome all those things जब मैंने improve किया, तो मैंने उस दुख को कैसे overcome किया था। So in the today's video I discuss all the things with you. So just before going to start that, I request you all कि आप सब लोग जो है वो कुछ बातें आप कर लें। पहली बात कि आप लोग मेरी वीडियो जहाँ से भी सुन रहे हैं अपने आप को आइसोलेट कर दें, ऐसी प्लेस पे जाएं जहाँ पर आपको बीच में वीडियो पास करना ना पड़े, मतलब डिस्ट्रैक्शन के बगैर आप सुन सकें। नंबर दूसरी बात कि आप मेक श्योर करें कि आप हेडफोन्स में सुनें ताकि आप बेहतर एक्टिविटी को समझ पाएँ और इस बात से ओवरकम कर पाएँ। नंबर थर्ड बात कि आपने कुछ चीज़ें अपने साथ रखनी हैं। नंबर फर्स्ट कि आपने अपने साथ एक मिरर लेना है। दूसरी बात कि आपने एक पेन और एक कॉपी अपने साथ रखनी है, एंड दैट्स इट। अब आप किसी ऐसी प्लेस पे चले जाएं जहाँ पर आप मुझे जो है वो फोकस और कंसंट्रेशन के साथ सुन पाएँ। अब अगर आप ऐसी प्लेस पे मौजूद हैं तो पहली बात जो आपने करनी है वो ये कि अपने मोबाइल में 5 मिनट का अलार्म सेट करें, मतलब अभी के टाइम से 5 मिनट के बाद का अलार्म सेट करें, और सेट करके इस वीडियो को पास करें और मोबाइल साइड में रख लें। अब अपनी आंखें क्लोज करें और आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपको जितना भी MD-Kit का दुख है उस सारे दुख को एक्सप्रेस करें। जितना रोना है रोएं, चीखना है, चिल्लाना है, जो करना है करें, लेकिन सिर्फ इन 5 मिनट में आपने करना है। तो आई विल बी राइट बैक आफ्टर 5 मिनट्स। सो आई होप कि आपके 5 मिनट पूरे हो चुके हों। एंड देन नाउ टेक अ डीप ब्रीथ और महसूस करें इस बात को कि जो हुआ वो आपका पास्ट था, अब जो है वो आपका प्रेजेंट है। जो कुछ भी हुआ वो बस उन 5 मिनटों तक ख़त्म। बस अभी डिसाइड करना है आपने कि अब आपने कभी भी MD-Kit का दुख नहीं करना, ना उस सारे वाक़े को याद करके आपने रोना है या पछतावा करना है। नो, जो भी था वो 5 मिनटों में था। अब 5 मिनट आपके गुजर चुके हैं, दैट्स इट। उस बात ख़त्म हो चुकी है। वो दुख, वो पछतावा, सारा उसका सारा रिग्रेट
آپ کا جا چکا ہے، اب آپ اس کو ختم کریں، اب جو ہے اس پہ عمل کریں، ابھی جو آپ کا ٹائم ہے اس میں جینا سیکھیں، میرے ورڈز غور سے سنیں۔ جو بھی ہوا آپ کے ساتھ، آپ ایک ایمڈیکیٹ امپروور تھے، ریپیٹر تھے، جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ وہ آپ کا پاسٹ تھا، ابھی جو ہے وہ آپ کا پریزنٹ ہے۔ اب 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، یا تو آپ ساری زندگی اسی فیلیور کا غم مناتے، ماتم مناتے، ریگریٹ کرتے رہ جائیں تو ایک لوزر ہوں گے آپ، یا پھر آپ اس سے باہر آ کر اس کو فیس کر کے اسے ایک ون سچویشن میں کریٹ کریں۔ عزم کریں آپ کہ اب مجھے اس سارے دکھ کو بھول کر محنت کرنی ہے اور کامیاب بننا ہے۔ Now it's up to you that if you are، اگر آپ اسی چیز کا ریگریٹ کر کے رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوزرس آپشن سلیکٹ کریں، یا اگر آپ واقعی میں ایک ون ون سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو بھلا دیں اور ابھی پہ جو ہے آپ کے پاس اس پہ فوکس کریں۔ دوسری بات اب آپ نے جو کرنی ہے، اب ایک پین اٹھائیں اور پیپر اٹھائیں، اب ایک پیج کے 2 پورشنز بنائیں، ایک بیچ میں ایک مارجن ڈالیں، ایک سائڈ پہ اپنی وہ ساری غلطیاں لکھیں جو آپ سے ایمڈیکیٹ کے وقت ہوئی تھی۔ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، سسٹم کی جو بھی غلطیاں تھیں، ایمڈیکیٹ غلط نکلا، ٹائم یہ تھا وہ تھا، دیٹس اٹ، اس کو آپ کبھی بھی کریکٹ نہیں کر سکتے، بٹ ہاں یو کین امپروو یور سیلف، آپ اپنی مسٹیکس کو کریکٹ کر سکتے ہیں، سسٹم کبھی بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں آپ نے بہت محنت کی تھی، بہت زیادہ جان ماری، لیکن ابھی جو آپ نے 90% دیا، اب آپ نے وہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کو امپروو کر کے اپنا 99% ایمڈیکیٹ میں دینا ہے۔ تو اس کے لیے جو بھی غلطیاں ہوئیں آپ سے، فور سپوز آپ کے پاس کانفیڈنس لوز تھا، آپ کی پریکٹس اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، یا آپ نے ریویژنس کم کی تھی، وہ سارا اس پیج پہ لکھیں اور سائڈ سے اس کے سلیوشن لکھیں کہ آپ اپنی طریقے سے اس سے کیسے اوور کم کر سکتے ہیں۔ فار سپوز اگر آپ میں کانفیڈنس کم تھا تو آپ نے اپنی کانفیڈنس لیول کو اور زیادہ بوسٹ اپ کرنا ہے، یا پھر اگر آپ نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھا تھا تو ابھی آپ نے ان کانسیپٹس کو اور زیادہ ریوائز کرنا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اب ان سب باتوں کو صرف آپ نے لکھنا نہیں بلکہ ارادہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کو اپنی لائف میں پریکٹیکل کرنا ہے۔ اس تھرو آؤٹ دا ایئر آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے اور پریکٹیکلی اپلائڈ کرنا ہے۔ آپ نے اس پیپر کو جو ہے وہ اپنے روم میں یا اسٹڈی ٹیبل کے سامنے لگا دینا ہے، تاکہ جب بھی آپ اس پیپر کو دیکھیں تو آپ کو یہ ریمائنڈر ہو کہ آپ نے یہ غلطیاں کبھی دہرانی نہیں ہیں، اور اپنے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے چھوٹے چھوٹے سے نوٹس بنا کے جو ہے وہ سامنے اپنے دیوار میں لگا دیا کریں کہ آئی کین ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ، یا ایسے کوئی موٹیویشنل کوٹس جو آپ کو ریمائنڈر دیں کہ آپ کی ہمت میں کبھی کوتاہی یا کمی نہیں آ سکتی۔ اب نمبر 3 تھنگ، مرر لیں یا پھر مرر کے پاس جائیں اور اس مرر کے سامنے جا کے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے 2 جملے کہنے ہیں۔ سب سے پہلا کہ جو بھی ہوا وہ سب میرا پاسٹ تھا اور وہ سب پاسٹ میں چلا گیا، اب جو میرے پاس ہے وہی سب کچھ ہے، میں محنت کروں گا اور میں کر کے رہوں گا، یہ جو دنیا مجھے امپروور کے تانے دیتی ہے ان کو میں کر کے دکھاؤں گا کہ میں سچ میں کر سکتا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ دنیا مجھے روک نہیں سکتی، مجھ میں ہمت اور طاقت ابھی بھی باقی ہے، میرے ارادے ابھی بھی مضبوط ہیں اور مجھے ان ارادوں میں کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بھی روک نہیں سکتی۔ اگر آپ یہ بات سمجھ چکے اور کہہ چکے اپنے آپ سے تو یہ جان لیں کہ شیر جتنا بھی گھائل ہو، پلٹ کر وار کرنے کے لیے اسے صرف پختہ ارادہ ہونے کی اور ہمت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ میں ابھی باقی ہے۔ تو یقین جانیں you can do it and you will do it. Now take a deep breath. ایک بہت زیادہ کانفیڈنس سے بات کہیں اپنے آپ کو، اور یہ جملہ صرف آج آپ نہیں کہنا اپنے آپ کو، بلکہ ہر دن اپنے مائنڈ کو اس بات سے، اس جملے سے آپ نے فیڈ کر کے رہنا ہے۔ کون سا؟ کہ I am very confident
I can do it and I will do it. I will be the successful person. اور ہر روز ایک چیلنج دیں خود کو، ہر روز ایک نئی جوش، ایک نئی امید کے ساتھ سٹارٹ کریں. جب بھی آپ ابھی پڑھنے بیٹھیں، کچھ کرنے بیٹھیں تو اور زیادہ ہمت کے ساتھ، اور زیادہ جوش کے ساتھ کریں. ایک فریشر سے زیادہ آپ میں جوش ہونا چاہیے، ایک فریشر سے زیادہ آپ میں جو ہے وہ ہمت اور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. اور آخر کیوں نہ ہو، آپ یہ بات کر سکتے ہیں. یقین جانیں آپ کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں نفل پڑھنی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور یہ یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے اور اللہ سے بات کرنی ہے کہ یا اللہ آپ مجھے ہمت دیں، آپ میرے سینے میں صبر اور ہمت اور شکر دیں، تاکہ میں کبھی بھی آپ کا ناشکر بندہ کبھی نہ بن سکوں، اور آپ کے اس فیصلے پر میں راضی ہو رہ سکوں. اور آپ مجھے ہمت دیں تاکہ میں اور زیادہ محنت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آگے بڑھ سکوں، اور آپ مجھے میرے ارادوں میں کامیابی عطا کیجیے. بے شک آپ ہی میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور آپ ہی مجھے وہ عطا کر سکتے ہیں جس کی مجھے تمنا ہے، اور آپ ہی تو میرے حال کو جاننے والے ہیں. آپ ہی سمیع البصیر ہیں، آپ ہی صرف مجھے دیکھ سکتے ہیں، میرے دکھ کو اندر جھانک سکتے ہیں، اور آپ ہی میری ان صداؤں کو سن سکتے ہیں. اور آپ ہی قادر ہیں، اور آپ ہی یا فتح ہیں اور یا وہاب ہیں، میری مشکل کشا ہیں اور میری مدد کرنے والے ہیں. آپ میرے ارادوں میں مجھے کامیابی عطا کیجیے. قالوا ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا پروردگار کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یا اللہ مجھے آپ کی آیتوں اور آپ کے وعدوں پہ پورا یقین ہے کہ جو میں نے آپ سے مانگا ہے آپ مجھے ضرور عطا کریں گے، کیونکہ آپ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. اب بس اٹھ کھڑے ہو جائیں اور یقین رکھیں آپ کا پروردگار آپ کے ساتھ ہے، اور جو اللہ پہ یقین رکھ کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں انہیں کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا. کامیابی تو بس انہی کا مقدر ہے جنہوں نے اپنے پروردگار پہ یقین رکھا اور اسی سے مدد مانگی.